1,40,000 فرشتہ میرے عزیزو روزانہ حضور کے روزے پر آ کر سلام کر کے جاتا ہے۔ وہ کچا سا مکان جو آج بھی کچا ہی بنا ہوا ہے، ایک کھٹڑا اس پورے گھر کے اندر تھا، ایک گدیلا اس گھر کے اندر تھا، پانی کا مشکیزہ تھا، ہنڈیا بھی میرے عزیزو اس گھر کے اندر تھی، برتن بھی اس گھر میں تھا، چولہا بھی ایسا تھا جس میں 4 مہینے آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی۔ آخری وقت آیا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام نے غسل کرنے کی فرمائش فرمائی۔ یقین جانو جس گھر کے اندر سیدہ عائشہ بیاہ کے آئی تھی، رحمت والے نبی کو غسل دینے کے لیے اس گھر کے اندر برتن ہی کوئی نہیں تھا۔ جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا حفصہ اپنے گھر کا برتن عائشہ کو دے دے، اس برتن کے اندر بٹھا کے کملی والے کو آخری مرتبہ غسل دینا ہے۔ مر گئے مکان بنا بنا کر، ایک بنایا دوسرے کی خواہش ہے، دوسرا بنایا تیسرے کی خواہش ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک میں بھی رہنا نصیب نہ ہوا، بچے گاؤں چھوڑ کے شہر چلے گئے۔ جو مکان میرے عزیزو ہاتھ کی کمائی سے محنت کر کے کمایا تھا، جاؤ جا کے دیکھ لو ان مکانوں کے باڑے بن گئے، گائے بھینسیں بندھی پڑی ہیں۔ عجیب نہیں؟ اور آپ حضرات کو یہ بھی بتلا دوں، اگر بیٹی جوان ہو جائے، باپ کے رشتے کا تقاضا کر دے، کسی کے گھر، بھائی کے گھر، مامے کے گھر، چاچے کے گھر، اگر باپ یہ جا کے کہہ دے میری بیٹی جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہے، کیا خیال ہے؟ خدا پاک کی قسم اس میں بھی میرے عزیزوں کوئی ایسی بات نہیں کہ برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے۔ فرمایا اگر جوان ہو جائے تو باپ کو چاہیے خود بیٹی کا رشتہ تلاش کر، ورنہ پھر روئے گا اگر بیٹی کا غلط قدم اٹھ گیا۔ امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے ایک نوجوان چھوری گزری، ایک لڑکی گزری، شاہ جی رحمت اللہ نے بچی کو دیکھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ پیچھے باپ دوڑتا آیا، شاہ جی نے فرمایا سے گھر بٹھا، نیک رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دے۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شاہ جی ابھی تو اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے۔ آپ نے فرمایا شرم کر، جب اس کے دودھ کو کسی کتے نے منہ مار لیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ فاطمہ اللہ کی طرف سے تجھے خود مختاری ملی تو نہ کر یہاں کر، لیکن نیک بھی بیٹیاں نہ نہیں کیا کرتی، ماں باپ کی مرضی کے مطابق کام کیا کرتی ہیں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے، آج گھر کیوں نہیں بستے؟ تم 8 سال لگا کر، 6 سال لگا کر بچیوں کو عالمہ بناتے ہو اور ایسے آدمی کے ساتھ ڈولی اٹھوا دیتے ہو جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہ پڑھی ہو، کیسے گھر بسے گا؟ ماں باپ کے گھر میں تھی، بیٹی درس قرآن دیا کرتی تھی، بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتی تھی، سسرال میں گئی، ساس سسر سے لے کر، دیور جیٹھ سے لے کر، نند بھابجوں سے لے کر، شوہر سے لے کر، کسی نے نماز کا سجدہ نہ کیا۔ بتا جس گھر کے اندر عبادات کے طریقے چھوڑ کے گئی، بے نمازیوں کے گھر کے اندر اس تیری روحانی بیٹی کو کیسے سکون ملے گا؟ یوں نہ کہا کرو گھر کی کھیتی ہے، گھر کا جانور ہے، جس مرضی کھونٹے کے ساتھ باندھ دو۔ اگر لڑکوں کی رضامندی بھی میرے عزیزو، لڑکی کے لڑکے کی رضامندی کا خیال کرتے ہو تو ایک مرتبہ ماں باپ بھی ہیں، یار خیال خاص بھی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی سے پوچھ لے بیٹی تیرا میں رشتہ فلانی جگہ کرنے لگی ہوں، بیٹی تجھے اعتراض ہے تو بتا، ورنہ تجھے کوئی پسند ہے میں اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر لوں گی، اس کے بارے میں اللہ سے استخارہ کر لوں گی۔ ہاں آج کی ماں کو پتہ ہے بریا روڈ میں، آج کی ماں کو پتہ ہے چائی ملو مل میں، آج کی ماں کو پتہ ہے ہلانی کے اندر شکر کے اندر کون تویز دیتا ہے۔ خدا کی قسم اسے تویز دینا تو آتا ہے، اللہ سے مشورہ کر کے استخارہ کرنا نہیں آتا ہے۔ مکان بنانا ہو، دکان بنانی ہو، کاروبار کرنا ہو، نوکری کرنی ہو، پڑھنا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، ما خاب من استخار وما ندم من استشار۔ آپ نے فرمایا استخارہ کر لیا کرو اور سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، اگر میرے عزیز اللہ کے پیارے نبی اگر استخارہ کرنے کا موقع نہ ملے، جیسے کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے میرے عزیزو، اس ہاتھ نے اس ہاتھ دے والا معاملہ ہو گیا، استخارہ
استخارہ 1 دل 3 دل 5 دل پڑھ کے دعا نماز نفل پڑھ کے سو جاوے، جو بات خواب میں آوے، جو اشارہ ملے علماء اکرام سے، کسی سمجھدار آدمی کے سامنے بات رکھ دے، اللہ کا ولی جو خواب کی تعبیر کھولے گا اس طریقے کے مطابق کام کر لے، یہ اللہ کا مشورہ ہے۔ جانوروں کا کام کرتا ہے، مکان کی پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اگر اچانک ایسا سودا آ گیا استخارہ کرنے کا موقع نہیں، اس کے لیے بھی علماء اکرام نے فرمایا اول آخر درود شریف پڑھ لے اور استخارے کی دعا کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، جس طرف دل کا جھکاؤ، اگر دل کے ہاں کر لے تو کر لے، دل کے نہ تو کر لے، کیونکہ میرے عزیزو انسان کے جسم میں جو دل ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ حدیث پاک میں آیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، اللہ اکبر، ساری انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے اللہ ادھر پھیر دے چاہے اللہ ادھر پھیر دے، دلوں پر بھی اختیار اللہ کا، ساری زمین آسمان پر بھی اختیار اللہ کا ہے۔ تو مشورہ سنت ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ والے سے مشورہ کرو۔ بنانا مکان ہے، مشورہ کس سے کر رہے ہیں جو دوسرے کے زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ مشورہ بھی اس آدمی سے کرو جس کے پاس مشورہ دینے کی اہلیت ہو، ایرے گہرے سے نہ کرو۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا اگر ایرے غیرے آدمی سے مشورہ کرو گے یا خواب کی تعبیر ایسے آدمی کو بتا دو جسے پتہ ہی کوئی نہ ہو، وہ اپنی طرف سے جھوٹی سچی بتا دے گا، وہ تعبیر ہو نا تو اس کی جھوٹی سچی بتانے پر تم عمل کرو گے، اللہ جل شانہ اسی تعبیر کے مطابق فیصلے فرما دے گا۔ تو بیٹے کا رشتہ کرنے سے پہلے ہم استخارہ کر لیں، اگر آپ نہیں کر سکتے کسی اللہ والے سے کروا لو، اور جو بات آ جاوے نہ پھر فقیری دیکھو نہ امیری دیکھو، اللہ کے شکر کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم پوچھ رہے ہیں اس جیسی بیٹی کوئی نہیں، قیامت تک اس جیسا باپ کوئی نہیں۔ کہنے لگے ابو جی آٹا گوندھ لوں، مجھے پتہ ہے دوپہر کا وقت ہے، یہ شام کا وقت ہے، آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا بیٹی اگر روٹی کھانے میں تیرے پکانے میں دیر ہو گئی، امتی بچیوں کو بٹھائے گی، بچیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا وقت کا علمی خطیب تھا، فرمانے لگے بچیاں جوان ہو جاوے، بھائیوں کے رشتے درکار ہیں، بھتیجے بھانجوں کے رشتے ہیں، محلے دار میں رشتے موجود ہیں، خاندان میں رشتے موجود ہے، جان بوجھ کے شادی نہیں کرتا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اس کے دودھ کے دان نہیں ٹوٹے۔ فرمایا اگر وہ بچی بالغ ہو جائے، رشتے آنے کے بعد ماں باپ رشتے نہیں کرتے، حضور نے فرمایا جاؤ ان کے ماں باپ سے کہہ دو جتنے مہینے بچی گھر بیٹھی رہے گی ہر مہینے ایک نبی کے قتل کرنے کا ماں باپ کو گناہ ملتا رہے گا۔ شرم والی بات کرتا ہوں، پردے والی بات، لیکن نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ تمہیں کوئی گانے والا نہیں بتائے گا، تمہیں کوئی نوٹنکی، تمہیں کوئی ڈرامے والا نہیں بتائے گا۔ یہ بات بھی منبر سے پتہ لگے گی، بچی بالغ ہو جائے، جتنے مہینے اسے ایام آئیں گے قیامت کے دن سارے کے سارے اس کے ماں باپ کو پلائے جائیں گے۔ نبی کی سنت سے کھیلنا کوئی مذاق ہے؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا، جو آج داڑیاں منڈوا رہے، جو آج سنت کا مذاق اڑا رہے، شلوار ٹخنوں سے نیچی کر رہے، یہ تو مرنے کی دیر ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایسا مبارک اللہ نے دین عطا فرمایا، علماء کرام دائیں بائیں بیٹھے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے، خدائے پاک کی قسم ہے، اور ننگا سر بازار میں پھرنے کی تو دور کی بات ہے، لیٹرین میں پیشاب کرنے جاؤ تب بھی ننگا سر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد، عورتیں تو اللہ ہی حافظ ہے، جب مرد پیشاب کرنے جاوے اپنے سر پہ کپڑا ٹوپی رکھ کے جائے۔ ایسا صاف اللہ نے صاف شفاف میری ماں بہنوں دین عطا فرمایا۔ آج کہتی ہو برقع کہاں سے ثابت ہے؟ تو برقعے کی بات کرتی ہے، ظہر کی نماز کا بھی وقت آئے گا، پوچھ عورتوں کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ سردی کا موسم ہے، لوگ اللہ اکبر، مرد نے لوئی چادر اپنے کندھے پر ڈال رکھی ہے، فرمایا جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہے گا تو خبردار اپنے ہاتھوں کو چادر سے باہر نکال کے ظاہر کرو کہ اللہ اکبر۔ باری عورت کی آوے گی
धीरानी बेटी की आएगी, नमाज उसने भी पढ़नी है, अल्लाह अकबर कहने के लिए उसने भी कान तक हाथों को लाना है। फरमाया मर्द का हुक्म है कि चादर से हाथ बाहर निकाल, औरत को हुक्म है कि हाथ चादर के अंदर कर। रब अकबर की कसम है जो नमाज की हालत में परवरदिगार आलम तेरा चादर से हाथ बाहर बर्दाश्त नहीं करता, वो बाजारों में नंगा सर तेरा चेहरा कैसे बर्दाश्त करेगा। मर्द को हुक्म है जब नमाज पढ़े तो अपने कुल्लों से अपनी टांगों को, अपनी पिंडलियों को छुड़ाए, जरा अपनी शरीर ने ऊंची करके नमाज पढ़े। औरत को हुक्म है जब सजदा करे तो अपनी शरीर, अपने कुल्लों को अपने पैरों के साथ जोड़ ले, ताकि तेरे बाप की भी तेरी गैर हया वाली चीज पर निगाह ना पड़े। अल्लाह अकबर, मोहम्मद तुम्हें ऐसा पाकीज़ा पर्दा अता फरमा के गया है। कहाँ धक्के खा रही हो, कहाँ रोती भिल रही हो, ऐसा दीन अल्लाह ने अता फरमाया, इसका मजाक उड़ा रहे, बाज आ जाओ। मैं जब बच्ची जवान हो जाए उम्मत को तरगीब देता हूँ, इतनी जल्दी शादी करो।